رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو پا سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، اور یہ آخری عشرہ جو اس کا چل رہا ہے، جو شروع ہو چکا ہے، اس کے اندر ہم اللہ رب العزت سے جہنم سے نجات کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، پچھلی امتوں کے پاس یہ مہینہ بالکل نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے اس امت پر۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پچھلی امتوں کی تو عمریں بہت زیادہ تھیں، ان کی زندگیاں بہت لمبی تھیں، تو اس لیے انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادتیں بھی ہم سے زیادہ کیں، تو ان کا جو مقام ہے وہ بھی ہم سے زیادہ ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہارے پاس لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، اگر ایک بندے کی زندگی میں 10 مرتبہ بھی یا 8 مرتبہ بھی لیلۃ القدر آ جاتی ہے تو اس کی عبادت 800 سال سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس ایک رات کو اللہ رب العزت کی عبادت کر لیتے ہیں، اس ایک رات کو پا لیتے ہیں، تو میرے دوستو اگر ایک بندہ 83 سال اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا رہے تو اس ایک رات کی زیادہ افضلیت ہے اس پر بھی۔ تو یہ ہے مقام رمضان المبارک کا، اور اس کے اندر یہ رات ہمیں ملی، اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے اس کے اندر، لیکن ہمارے اکثریت لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اپنی پک پہ گانا لگا کے سٹیٹس پہ لگا دیا۔ خود تو گناہ گار ہونا ہے، جو ان کا سٹیٹس دیکھ رہا ہے ان کو بھی آگے گناہ گار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ بہت غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے۔ ہم سے پچھلے 20 دن گزر گئے، ٹھیک ہے، لیکن ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کے سامنے ایسے روئیں، ایسے تہجد کی نمازیں پڑھیں، ایسے 5 جو نمازیں ہم پر فرض ہیں وہ بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اگر آج ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، تو میرے دوستو ہم آگے سے آگے اتنے گناہ کرتے جائیں گے، اتنے گناہ کرتے جائیں گے کہ کل کو ہم جب گناہ کریں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا نیکی کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی بتائے گا بھی تو ہمارے دل پہ، ہمارے ذہن پہ ایسا پردہ پڑ جائے گا، ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ ان گناہوں کی اتنی زیادہ نحوست ہے۔ تو آج اگر ہمیں یہ موقع ملا ہے تو اللہ رب العزت سے ضرور معافی مانگیں، اللہ رب العزت سے ضرور مغفرت کروائیں۔ اور ہمیں ان 10 دنوں کی کیا ترتیب بنانی چاہیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جیسا کہ جیسے ریس نہیں چلتی، ریس لگتی ہوتی، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جب شروع ہوتی ہے تو آہستہ بھاگتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن آخر میں جا کے اتنا تیزی سے بھاگتے ہیں کہ وہ جیت جاتے ہیں۔ جیتتا وہی ہے جو آخر میں بھاگتا ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اتنی عبادت کریں، اتنی دعائیں کریں اللہ رب العزت کے سامنے کہ آپ سب سے جیت جائیں، آپ کے جنت میں درجات بلند ہوں۔ کل کو ہم نے اللہ رب العزت کی زیارت کرنی ہے، کیا ہم اس گناہ گار دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی زیارت کر پائیں گے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے؟ کل کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، ان کی زیارت کرنی ہے۔ تو میرے دوستو ہم ایسے دل، دیکھیں جو دودھ ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمارے جو پچھلے بڑے لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جو دودھ ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ انہوں نے ایک ایسی بات بنائی ہوئی تھی، دودھ اس کے اندر ایک قطرہ اگر پیشاب کا مل جائے تو یہ سارے کا سارا دودھ کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں یہ ناپاک ہے۔ تو ہمارا دل، ہم نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کرتے جا رہے ہیں، اتنے گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ سے مغفرت بھی نہیں کر رہے، تو اس کے اندر پھر قرآن جیسی روشنی کیسے آئے، پھر ہمارا دل کیسے لگے نماز میں؟ ایسے نہیں ہوگا، یا تو اس دل میں اللہ آئے گا یا پھر شیطان آئے گا۔ فیصلہ آپ کا ہوگا کہ آپ کس کو لانا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں دعائیں بتائیں، ٹھیک ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، ٹھیک ہے، یہ آخری عشرے کی دعا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ سے بچا۔ اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے دوستوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں
تو میرے دوستو اس طرح کی ترتیب بنائیں، 12 رکھتے تہجد کی روزانہ صبح پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعائیں ضرور مانگیں، دعائیں ضرور مانگیں، اللہ سے کہیں کہ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف فرما دے۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آنکھیں دیں، ٹھیک ہے، یہ ٹانگیں دیں، یہ ہاتھ دیے، یہ پیر دیے، یہ کان دیے، یہ دل دیا، کتنا کچھ دیا، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی کرتے آ رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے نماز نہ پڑھی ہو تو ہمیں اللہ رب العزت کہے کہ آج آپ کو کھانا نہیں دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہم اگر ایک بار اللہ سے کہیں گے اے اللہ جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں بندے کو۔ اس دنیا میں ہم سے کسی انسان کے ساتھ غلطی ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اللہ رب العزت جیسے ہی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تب ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس کو ایسے ہی فضول اور لغو باتوں کرنے میں یا سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھنے میں مصروف ہو کر نہ بتائیں۔ آپ اس میں عبادت کریں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کریں، مغفرت کی دعائیں کریں، آپ کی بھی حاجات ہوگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے میں نے یہ دعا قبول کروانی ہے، جس کی کوئی بھی حاجت نہ ہو؟ نہیں، ہمیں اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں اللہ رب العزت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔